یا سالانہ برسی عرس، یہ ایصال ثواب کی مختلف صورتیں، اس کی آسان سی جو مثال ہے، آپ یہ سمجھیں کہ پانی کا قطرہ ہے، پانی ہے، اگر یہ آسمان سے نازل ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بارش۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بارش کہتے ہیں۔ یہی پانی جب ہم ندی کے اندر چلا گیا، نالے کے اندر چلا گیا، اس کا نام بدل گیا۔ ہم نے کہا کہ یہ نالا ہے۔ یہی پانی جب دریا کے اندر پہنچ گیا تو اس کا نام بدل گیا، ہم نے کہا کہ یہ دریا ہے۔ یہی پانی جب سمندر کے اندر چلا گیا اس کا نام سمندر بن گیا۔ یہی پانی کنویں کے اندر گیا، اس کا نام کنواں بن گیا۔ یہی پانی چشمے کے اندر گیا، یہی پانی چشمہ بن گیا۔ پوچھتا یہ ہوں، نام ایک ہی، حقیقت ایک ہی ہے، وہ ہے پانی، لیکن جب آسمان سے نازل ہوا وہ بارش بن گیا، نام بدل گئے، حقیقت ایک ہی ہے۔ اسی طرح ایصال ثواب اس کی حقیقت ایک ہے، صرف نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایصال ثواب یہ حقیقت ہے اور اس کے نام مختلف ہیں۔ کبھی تو ختم کی صورت میں ایصال ثواب، کبھی محفل کی صورت میں ایصال ثواب، کبھی 11ویں شریف کی صورت میں ایصال ثواب، کبھی 12ویں کی صورت میں ایصال ثواب، کبھی عرس کی شکل میں ایصال ثواب ہوتا ہے، تو کبھی نماز کی صورت میں ایصال ثواب ہوتا ہے، کبھی قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ تو اصل بات ہے، حقیقت جو ہے وہ ایصال ثواب۔ اب اس کا فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں؟ کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں اسے رکھ دیا جاتا ہے، تو وہ ایسا محسوس کرتا ہے جیسا ایک ڈوبنے والا آدمی ڈوب رہا ہوتا ہے۔ یعنی اسے ایسے لگتا ہے جیسے قبر کے اندر پانی آ گیا اور پانی یہ مجھے ڈبو دے گا۔ اب وہ ڈوبنے والا آدمی کسی کی مدد کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کرتا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی ایسا بندہ جو میری مدد کرے؟ تو اسی طرح میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر والا وہ ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے، اپنے آپ کو ڈوبتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ ینتظر الدعوہ، وہ اپنے لوگوں کی طرف سے دعا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کسی مشکل کشا کی، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کسی حاجت روا کی، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے اس کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الدعوہ، دعا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، من ابن، اپنے والد کی طرف سے، ام، اپنی والدہ کی طرف سے، یا او اخن، یا اپنے بھائی کی طرف سے، او صدیق، یا اپنے کسی دوست کی طرف سے دعا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، ادھر قبر میں انتظار ہو رہا ہو اور ادھر انتشار ہو رہا ہو، قبر میں انتظار ہو اور باہر اس کے اہل خانہ انتشار میں پڑے ہوں، اس بحث میں پڑے ہوں کہ ہم نے دعا کرنی ہے یا نہیں کرنی، ایصال ثواب کرنا جائز ہے یا نہیں، تو پھر بتائیں اس مرنے والے کی کیا صورت ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کا والد اگر زندہ ہے وہ اس کے لیے دعا کرے، اس کا بھائی زندہ ہے وہ اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے، اس کی والدہ زندہ ہے وہ اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے، اس کا وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ جب ایصال ثواب کرتے ہیں
تو اس کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، کیا خوشی ملتی ہے؟ آگے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا لَحِقَتْ بِهِ، جب یہ دعا، یہ ایصال ثواب اس کو پہنچتا ہے، كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وہ اس کے نزدیک، وہ اس کے لیے اتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے، اتنا زیادہ خوشی کا سبب ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر کسی کو اگر ساری دنیا کا مالک بنا دیا اس کو کتنی خوشی ہوگی؟ اگر ساری دنیا کا بادشاہ بنا دیا جائے، دنیا کی ایک ایک چیز اس کی مل کر دی جائے، اس کو کتنی خوشی ہوگی؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ خوشی اس میت کو ہوتی ہے جس کے لیے اس کے پیچھے ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ کانت احب الیہ من الدنیا وما فیہا، وہ اس کے لیے دنیا اور وما فیہا جو اس میں ہے اس سے زیادہ محبوب پسندیدہ۔ یہ فائدہ وہ پھر ایصال ثواب اس مرنے والے کو نورانی تھال کے اندر رکھ کر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے، کس نے بھیجا ہے؟ کہا جاتا ہے تیرے فلاں دوست نے، تیرے فلاں گھر والے نے، تیرے فلاں ریلیٹیو نے تیرے لیے ایصال ثواب کیا ہے جو تجھے عطا کر دیا جاتا ہے اجر کی صورت۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ امت مرحومہ ہے، یہ امت وہ امت ہے جس پر رحم کیا جاتا ہے۔ اس امت کے بہت سے گناہگار لوگ اس دنیا سے گناہوں کی حالت میں جائیں گے، لیکن جب قیامت کے دن اٹھیں گے قبروں سے تو اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے اوپر ایک بھی گناہ باقی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ پوچھا گیا اس کا سبب کیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے پیچھے ایصال ثواب کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والے لوگ ہوں گے جو ان کے لیے دعا کریں گے، ایصال ثواب کا اہتمام کریں گے تو اس کی برکت سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اتنا بڑا فائدہ ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں، ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں، وہ تحفہ لے کر بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مرنے والوں کو بھی تحفہ دیں، ہم اپنے ان عزیزوں کو تحفہ بھیجیں جو ان کو وہاں کام آئے، تو اس کا ثواب، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کیا جائے اور ایصال ثواب کا اہتمام۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم، زندوں کا مردوں کے لیے جو بہترین تحفہ ہے وہ ہے ان کے لیے استغفار کا۔